اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداران سید الشہداء، دعا ہے پروردگار عالم آپ مومنین کا اس مقدس مقام تک چل کر آیا عبادت شمار فرمائے. خالق کل شے، مالک کل شے، جو حاجات لے کے آئے ہیں اس پاک ذکر کے صدقے میں تمام تر حوائج شریعہ کو پورا فرمائے. پرآشوب دور میں جہاں جہاں مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات آباد ہیں، خدا بندہ تمام کی مال جان عزت آبرو کی خود حفاظت فرما، مذہب حقہ کو ترقی عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما. والی دوران یوسف زہرا حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما. قلب مطہر آقا مولا امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. محمد و آل محمد کے صدقے جو مومنین تیری راہ میں جس طرح کی مشکلات برداشت کر کے اس دنیا سے چلے گئے، جو برداشت کر رہے ہیں یا تا قیامت تیری راہ میں جو مصائب اور مشکلات برداشت کریں گے، پالنے والے سب کو اپنے وسیع دربار سے اجر عظیم عطا فرما. خصوصاً بالخصوص پارہ چنار کے مومنین جو شروع سے لے کے آخر تک آج تک جنہوں نے اپنے وطن کی خاطر، دین مبین اسلام کی خاطر، تیرے دین کی خاطر، محبت اہل بیت کی خاطر جام شہادت نوش کیا، پالنے والے ان کے درجات بلند فرما. ان کو محمد و آل محمد کی جوار میں بلند ترین مقام نصیب فرما. محمد و آل محمد کے صدقے ان کے ورثاء کو صبر جمیل عطا فرما. اور یہ آخری مرتبہ جو واقعات ہوئے ہیں پالنے والے، ان میں جو مومنین مجروح ہوئے ہیں، علیل ہیں، بیمار ہیں، بازو کا آپریشن ہوا ہے، رمیل عباس کا آپریشن ہوا، پالنے والے سب کو صحت و سلامتی عطا فرما اور ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے درود بھیجیں آل محمد کی ذات پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. دین مبین اسلام میں ایک عبادت کو افضل ترین عبادت قرار دیا گیا ہے، بلند ترین عبادت قرار دیا گیا ہے، بلکہ اساس دین قرار دیا گیا ہے، دین کی بنیاد قرار دیا گیا ہے. گویا دین اسی کے اوپر قائم ہے.
اور وہ عبادت اور کوئی نہیں سوائے حب و بغض کے۔ مولا فرماتے ہیں لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا اہل البیت، کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہے، ہر چیز کی ایک اساس ہے۔ دین مبین اسلام کی جو اساس ہے، دین کی جو بنیاد ہے، وہ اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلُ الْبَيْتِ، کہ دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ محبت اہل بیت ہے۔ لہذا محبت کو افضل ترین عبادت قرار دیا گیا ہے۔ کسی عبادت کو دین کی اساس قرار نہیں دیا گیا۔ یعنی نماز، کتنی فضیلت ہے نماز کی۔ میں نے یہیں پہ کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ کل شیء من عملک تابع لصلاتک، تمہاری زندگی کے، آپ کی زندگی کے تمام اعمال آپ کی نماز کے تابع ہیں۔ نماز قبول ہو گئی تو اعمال قبول ہو جائیں گے، نماز رد ہو گئی تو اعمال رد ہو جائیں گے۔ کتنی اہمیت ہے نماز کی، کس قدر قرآن مجید میں فرمایا گیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ سب سے زیادہ تاکید قرآن مقدس میں نماز کے بارے میں کی گئی، لیکن نماز کو بھی اساس دین نہیں کہا گیا۔ دین کی بنیاد نماز کو نہیں کہا گیا، زکوٰۃ کو نہیں کہا گیا، خمس کو نہیں کہا گیا، جہاد کو نہیں کہا گیا۔ فرمایا دین کی جو بنیاد ہے وہ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ آپ ایک پارٹی سے، ایک گروپ سے، ایک گروہ سے محبت رکھیں اور ایک گروہ سے، ایک پارٹی سے، ایک گروپ سے نفرت کریں۔ دین کی بنیاد اس چیز پر ہے کہ حب و بغض۔ انسان اپنی زندگی میں صبح سے لے کے شام تک، دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں جتنے بھی اعمال انجام دیتا ہے وہ دو چیزوں سے خالی نہیں ہوتے۔ یا وہ اعمال بر بنائے محبت انجام دے رہا ہوتا ہے، یا وہ اعمال بر بنائے نفرت انجام دے رہا ہوتا ہے۔ مثلا میں پانی پیتا ہوں، مجھے محبت ہے پانی پینے سے، پانی مجھے سیراب کرتا ہے، میری تشنگی کو ختم کرتا ہے، لہذا میں محبت کے ساتھ یہ عمل انجام دیتا ہوں۔ میں مثلا کسی چیز سے نفرت کرتا ہوں، لہذا جتنے بھی ہم اعمال انجام دیتے ہیں یہ اعمال ہم یا محبت کی بنیاد پہ انجام دیتے ہیں یا نفرت کی بنیاد پہ۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا گیا کہ دین مبین اسلام کی بنیاد اس کے سوا اور کسی چیز پہ نہیں کہ آپ یا کسی سے محبت کریں یا کسی سے بغض رکھیں۔ محبت اہل بیت در حقیقت محبت خدا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اہل بیت نے خدا کے مقابلے میں کوئی ایک اپنا دروازہ، اپنا دکان کھولا ہوا ہے اور وہ فرما رہے ہیں کہ خدا کی جانب نہ جانا، ہم اہل بیت کی محبت نہ، اہل بیت کی محبت ہی خدا کی محبت ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام کی محبت ہی خدا کی محبت ہے۔ اگر پیغمبر سے محبت نہ ہو، ان کے اہل بیت سے محبت نہ ہو، خدا فرماتا ہے پھر تمہیں ضرورت نہیں مجھ سے محبت کرو، پھر تمہاری محبت میں اللہ بھی قبول نہیں کرتا، مجھے بھی تمہاری محبت قبول نہیں ہے۔ کہ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو تو پھر میں مصطفیٰ سے محبت کرو، اللہ تم سے خود بخود محبت کرے گا۔
میں نے عرض کیا تھا ابلیس جب آدم کو سجدہ نہ کیا، خدا نے فرمایا کیوں سجدہ نہیں کر رہا؟ کہا خلقتنی من النار وخلقتہ من طین، مجھے تیری ذات نے آگ سے بنایا، اس کو تیری ذات نے مجھے مٹی سے بنایا، مٹی پر آگ کو فوقیت اور برتری حاصل ہے، ایک افضل کسی کمتر کو سجدہ کیسے کر سکتا ہے؟ خدا نے فرمایا تجھے میں کہہ رہا ہوں سجدہ کر۔ کہا فقط تو لائق سجدہ ہے، تجھے سجدہ کرتا ہوں، آدم کو نہیں سجدہ کرتا۔ خدا نے فرمایا میرے ولی کو سجدہ نہیں کرنا، فخرج فإنک رجیم، میرے دربار سے نکل جا، تو شیطان ہو گیا ہے، تو شیطان ہو گیا، دفع ہو جا میرے دربار سے، نکل جا میرے دربار سے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کوئی اہل بیت کو چھوڑ کر، میں اہل بیت کی اصطلاح اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میرے پاس پیغمبر گرامی اسلام کی حدیث ہے، حضرت فرماتے ہیں اولنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، ہمارا و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، درمیان میں بھی محمد ہے، آخر پر بھی محمد ہے، اور ہم سارے کے سارے محمد ہی محمد ہیں۔ لہذا جب میں اہل بیت کی بات کروں تو کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ یہ آیتیں تو پیغمبر کے بارے میں ہیں جو اگر صاحب پڑھ رہے ہیں اور اس کو اطلاق کر رہے ہیں اہل بیت پر، نہ، اہل بیت پیغمبر سے جدا نہیں، پیغمبر خدا سے جدا نہیں، گویا محبت اہل بیت در حقیقت محبت خدا ہے کہ جو اساس دین ہے۔ ایک شخص آیا باقر العلوم علیہ السلام کے پاس، صلوات پڑھے مولا کی ذات پر، اس نے آ کے کہا ابن رسول اللہ، میں خراسان سے آیا ہوں، یہ میرے پاؤں دیکھیں، پاؤں پہ چھالے پڑ گئے ہیں، چھالوں سے خون بہہ رہا ہے، پاؤں پھٹ چکے ہیں، درد شدید ہو رہی ہے، اے فرزند رسول، یہ جتنا کچھ میرے، چونکہ خراسان اس زمانے آنے جانے کا طریقہ یا وسائل ایسے تو نہ تھے جو جیسے آج ہیں، پیدل آتے تھے لوگ، گھوڑوں پہ آتے تھے، اونٹوں پہ آتے تھے، تو پیدل آیا تھا وہ چل کے، خراسان سے لے کر مدینے تک پیدل چل کے آیا تھا۔ آ کے کہا فرزند رسول، یہ جو میرے پاؤں سے خون بہ رہا ہے یہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ آپ کی محبت میں یہ سارا سفر کیا ہے، آپ کی محبت میں یہ سفر کیا ہے، آپ کی مودت میں یہ سفر کیا ہے، آپ کی زیارت اور دیدار کے لیے سفر کیا ہے۔ آج مومنین 40 کے ایام ہیں، نجف سے لے کر کربلا تک، میں نے دیکھا ہے، ٹی وی دیکھ رہا تھا، اب ایران کے بعض شہروں سے، اب نجف اور کربلا ختم ہو گیا، ایران کے بعض شہروں سے لوگوں نے پیادے روی شروع کر دی ہے کہ ہم بھی پیدل، جناب زینب اگر شام سے لے کر کربلا تک پیدل چل کر آتی ہیں، اگر ہم ایران سے لے کے کربلا تک پیدل چلے جائیں تو کون سی بڑی بات ہے۔ ہمارے علاقے کے بڑے آدمی تھے، وزیر تھے، بی بی کے زمانے میں پہلا دور جو تھا بی بی کا یا دوسرا دور، تو وزیر بیت المال تھے، وہ ایک مرتبہ تہران میں میرے گھر آئے تو ان کے 5-6 بیٹوں میں اکیلی بیٹی تھی، بہت بڑے مخدوم ہیں ہمارے علاقے کے، جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں کے وہ مخدوم ہیں۔ جب وہ 40 سے واپس آئے تو ان کے ساتھ ان کی بہو بھی تھی، ان کی بیٹی بھی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، اور بیٹی ان کی اکیلی تھی، 5-6 بھائیوں کی اکیلی بیٹی تھی۔ بہرحال وہ بڑے آدمی ہیں، علاقے کے نواب آدمی ہیں، تو میں نے ان سے مجھے میری اہلیہ نے بتایا کہ ان کی بچی کے پاؤں پہ چھالے پڑے ہوئے ہیں، پیلے پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے مخدوم صاحب سے پوچھا، میں نے کہا مخدوم صاحب آپ اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے کے گئے تھے؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا پھر انہوں نے بھی کربلا سے لے کر نجف سے لے کر کربلا تک یہ 40 کا سفر پیدل کیا؟ میری طرف دیکھ کے کہا کہ سر میری بیٹی جناب زہرا کی بیٹی سے زیادہ عزت دار ہے، میری بیٹی جناب زینب سے زیادہ بڑا مقام رکھنے والی ہے۔ اگر زینب
شام سے لے کے کربلا تک پیدل آ سکتی ہے اللہ کے دین کی خاطر ہمیں ہدایت کرنے کے لیے، خدا کا اسلام بچانے کے لیے، میری بیٹی سنت زینب پر عمل کر کے نجف سے کربلا تک نہیں چل سکتی۔ لہذا اس شخص نے کہا کہ مولا یہ جو میرے قدموں پہ پیلے پڑ گئے ہیں، میرے پاؤں سے خون نکل رہا ہے، یہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں نے یہ سارا سفر آپ باقر العلوم کی محبت میں کیا۔ مولا نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا بندہ خدا مجھے یہ بتا حل الدین الا الحب والبغض، دین اس کے سوا کچھ اور بھی ہے کہ آپ کسی سے محبت رکھیں اور کسی سے نفرت کریں؟ حل الدین الا الحب والبغض، دین اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ آپ ایک جبہے کے ساتھ، ایک پارٹی کے ساتھ کہ جو خدا کی پارٹی ہے، جو صراط مستقیم والے ہیں، ان کے ساتھ محبت اور مودت رکھیں، اور جو ضالین ہیں، جو گمراہ ہیں، ان کے ساتھ نفرت کریں۔ اب جب میں نے منزل مقدمہ پہ آپ کو محبت اور نفرت کی اتنی اہمیت آپ کی خدمت میں عرض کر دی، اب میرے لیے ضروری ہے کہ میں واضح کروں کہ یہ محبت اور نفرت در حقیقت ہے کیا۔ لازمی ہے، میرے لیے ضروری ہے، جب میں اتنا سارا مقدمہ باندھ کے لے آیا ہوں کہ دین اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اساس دین محبت ہے، اساس دین ایک گروپ کے ساتھ، ایک پارٹی کے ساتھ، ایک حزب کے ساتھ محبت کرنا اور ایک کے ساتھ نفرت کرنا ہے، تو اب میرے لیے ضروری ہے کہ میں بتاؤں کہ در حقیقت محبت ہوتی کیا ہے۔ صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ہم عموماً محبت کے بارے میں یہ تصور کرتے ہیں، جب مولوی صاحب ممبر سے کہے کہ محبت اہل بیت، مودت اہل بیت، محبت اہل بیت، ہمارے دل میں عموماً یہ خیال آتا ہے کہ یہ جو ہم مجالس میں بیٹھ لیتے ہیں، ہمارے دل کے گوشے کے اندر ایک جگہ ہے جس جگہ میں اہل بیت کی محبت ہے، لہٰذا ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، یا یہ کہ ہم مجالس میں بیٹھ جاتے ہیں تو ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ نہ، یہ معیار محبت نہیں ہے۔ اگر یہ معیار محبت ہے کہ دل میں محبت ہے، بلیو می، آپ سب یہ باتیں جو میں سناتا ہوں یہ آپ کے لیے ریپیٹڈ ہے۔ اس قدر آپ ان مجالس میں اور مولا حسین علیہ السلام کی اس دانشگاہ میں بیٹھ کر اس قدر آپ عالم ہو چکے ہیں کہ یہ باتیں جیسے ہی میں کسی طرف اشارہ کرتا ہوں پورا موضوع اور مضمون پہلے آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کی محفل میں گفتگو نہیں کر رہا کہ جو خدا نخواست مثلا پہلی دفعہ باتیں سن رہے ہیں، نہ، ساری باتوں کا آپ کو پتا ہے۔ کیا ہندو اہل بیت سے محبت نہیں کرتے؟ بہت سارے ہندو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ کیسے اس شاعر نے لکھا کہ ایک مسلم کی طرح صاحب توقیر نہیں ہوں، گو میں ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں ہوں۔ ہاں، گو میں ہی۔ ایک اور ہندو نے کہا گر حسین بھارت میں آتا تو پردے میں اتارا جاتا، یوں چاند بنی ہاشم کا دھوکے سے نہ مارا جاتا۔ پھر سیدھا مولا حسین سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ تیری چوکھٹ سے نہ اٹھتے ماتھے، ہوتی اس طرح پوجا تیری، سب ہند کی بھاشا میں بھگوان پکارا جاتا۔ بھگوان کہتے ہیں خدا، بھاشا کہتے ہیں زبانوں کو۔ حسین، اگر آپ بھارت میں جیسے کہہ رہے تھے یزید سے یا اس کے لوگوں سے، ابن زیاد سے کہہ رہے تھے، عمر ابن سعد سے کہہ رہے تھے کہ مجھے چھوڑ دو، میں عرب کی سرحدوں سے باہر نکل جاتا ہوں، میں ہندوستان چلا جاتا ہوں، شاعر نے اسی نظریے کو اپنے اشعار کے اندر پیش کیا، کہا کہ اگر آپ بھارت میں آتے، مسلمان قرآن کو غلافوں میں لپیٹ کے رکھتے ہیں، حسین ہم آپ کو غلافوں میں لپیٹ کے رکھتے ہیں۔ گر حسین بھارت میں آتا تو پردے میں اتارا جاتا، یوں چاند بنی ہاشم کا دھوکے سے نہ مارا جاتا۔ مولا سے مخاطب ہو کے کہتا ہے تیری چوکھٹ دہلیز کو کہتے ہیں نا، تیری چوکھٹ سے نہ اٹھتے ماتھے۔ حسین، لوگ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم تیری دہلیز پہ سجدہ کرتے ہیں۔ تیری چوکھٹ سے نہ اٹھتے ماتھے، ہوتی اس طرح پوجا تیری، سب ہند کی بھاشا میں بھگوان پکارا جا۔ ہند کی جتنی بھی بولیاں ہیں، جتنی بھی زبانیں ہیں، ہر زبان میں حسین ہم آپ کو اللہ کہتے ہیں، ہم آپ کو بھگوان کہتے ہیں۔ کس قدر
محبت ہے، انتہا نہیں محبت کی۔ ہندو بھی محبت کرتے ہیں، کرسچین اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، عیسائی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ عیسائی دیگر مکاتب کی نسبت اہل تشیع کے بہت قریب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثلا عاشور کے جلوسوں میں، اربعین کے جلوسوں میں عیسائی صلیب لے کر ہمارے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ مولا حسین علیہ السلام کی عزاداری میں شریک ہوتے ہیں۔ عیسائی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ ایک لبنان کے بہت بڑے رائٹر اور آتھر تھے، کرسچین تھے، ان کا نام تھا جارج جردو کے مسیحی۔ جارج جردو کے مسیحی نے ایک کتاب لکھی، علی صوت العدالت الانسانیہ۔ مسلمان نہیں ہے، عیسائی ہے، کرسچین ہے، کتاب کا نام رکھ رہا ہے کہ اس کائنات میں، تاریخ انسانیت میں اگر کوئی شخص عدل و انصاف کی آواز تھے وہ اور کوئی نہ تھا سوائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے۔ علی صوت العدالت الانسانیہ کہ اسی کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کو جو شہادت ملی، علی کی شہادت، وہ کہتے ہیں کہ علی کی شہادت علی کی شدت عدل کی وجہ سے ہوئی تھی، علی کی شدت عدل کی وجہ۔ اسی کتاب میں وہ ایک اور بات بھی کہتے ہیں، ابھی فوت ہوئے ہیں، یہ چند سال پہلے، مان لیجئے 4-5 سال یا 6 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، بہت بڑے رائٹر ہیں، ابھی ان کی کتابیں 6 جلدوں میں پبلش ہو چکی ہیں۔ یہی کتاب جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اردو میں بھی شاید موجود ہے، میرے پاس اس کا PDF ہے، انگلش میں موجود ہے، اصل کتاب عربی زبان میں ہے۔ تو اسی کتاب میں وہ کرسچین کہتا ہے، جارج جردو، وہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام ہر اعتبار سے خوش نصیب تھے، ایک حوالے سے علی بد نصیب تھے۔ ایک حوالے سے بہت ساری چیزیں اس نے گنوائیں کہ علی خوش نصیب تھے، خوش نصیب تھے، خوش نصیب سے پیغمبر جیسا سسر ملا، علی خوش نصیب تھے، زہرا جیسی زوجہ ملی، علی خوش نصیب تھے، حسنین جیسے بیٹے ملے، علی خوش نصیب تھے، علی جرار تھے، خوش نصیب تھے، کرار تھے، خوش نصیب تھے، غیر فرار تھے، خوش نصیب تھے، اسد اللہ تھے، خوش نصیب تھے۔ اتنے فضائل گنواتا ہے کہ علی علیہ السلام خوش نصیب تھے، لیکن ایک اعتبار سے وہ کہتا ہے، جارج جردو کہتے ہیں کہ علی ایک حوالے سے بد نصیب تھے، اور وہ جو بد نصیب تھے، میں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے، وہ جو بد نصیب، نقل کفر نہ باشد، وہ جو بد نصیب تھے وہ اس لیے تھے کہ جس زمانے میں علی پیدا ہوئے وہ زمانہ ایسا نہ تھا کہ علی جیسے انسان کی قدر کر سکے۔ اگر علی آج کے زمانے میں ہوتے تو لوگ ان کی قدر کرتے۔ مثلا جارج جردو کہتا ہے کہ جب امیر المومنین منبر کوفہ پہ بیٹھ کر فرمایا کرتے تھے، ایھا الناس سلونی قبل ان تفقدونی فانی بطرق السماء اعلم منی بطرق الارض، لوگوں جو چاہو میں علی سے پوچھ لو، میں یہ نہیں کہتا فقط نماز اور روزے کے مسائل پوچھو، جو چاہو میں علی سے پوچھ لو، اس لیے کہ میں علی زمینوں کی نسبت آسمانوں کی راہوں کو بہتر جانتا ہوں۔ جارج جردو کہتا ہے کہ جو لوگ آ کے علی علیہ السلام سے سوال کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے، اے علی، اگر آپ کو اپنے علم پہ اتنا ناز ہو گیا ہے، اتنا فخر ہو گیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے زمین و آسمان کی باتیں پوچھو، اگر آپ کو اتنا ناز ہے اپنے علم پہ تو یہ بتا اس کھجور کے اوپر کتنے دانے لگے ہوئے ہیں؟ ہاں، اس کھجور پہ علی کہہ رہے ہیں آسمان کی باتیں پوچھو، یہ کہہ رہے ہیں اس کھجور پہ کتنے دانے لگے ہوئے ہیں۔ ایک اور آ جاتا تھا، وہ کہتا تھا، اے علی، اگر آپ کو اتنے علم پہ ناز ہو گیا، یہ بتا میرے سر کے بال کتنے ہیں؟ مولا نے مسکرا کے فرمایا، بندہ خدا، مجھے یہ بتا، اگر میں علی بتا ہی دوں تیرے سر پہ اتنے بال ہیں کہ مجھے پتا ہے تیرے سر پہ کتنے بال ہیں۔ یہ اشعث بن قیس کندی تھا کہ جس کی بیٹی جودہ بنت اشعث نے امام مجتبیٰ کو زہر دیا تھا۔ اسی اشعث کا ایک بیٹا محمد ابن اشعث کربلا کے میدان میں حسین علیہ السلام کا قاتل تھا۔ اسی اشعث کا ایک بیٹا مسلم ابن عقیل کے قاتلین میں سے تھا۔ مولا نے فرمایا، اشعث، مجھے پتا ہے کہ تیرے سر پہ کتنے بال ہیں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تیرے ہر بال کے ساتھ ایک شیطان بندھا ہوا ہے جو تجھے بہکاتا ہے۔ یہ تو تیرا پریزنٹ ہے اشعث، میں تیرا مستقبل بھی جانتا ہوں کہ تیری ملعونہ بیٹی میرے حسن کو زہر دے گی۔
تیرا ملعون بیٹا کربلا میں میرے حسین کے قتل میں شریک ہوگا، تیرا دوسرا بیٹا میرے حسین کے سفیر مسلم ابن عقیل کے قتل میں شریک ہوگا، یہ تیرا مستقبل ہے۔ مجھے تو یہ بتا کہ اگر میں علی یہ بتا دوں کہ تیرے سر پہ اتنے بال ہیں، کیا تو گن لے گا؟ کیا تو گن لے گا؟ اس لیے کہ عربی زبان کی ایک مشکل ہے، اور وہ مشکل یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر 1000 سے آگے گنتی نہیں ہے، مثلا الفن سے آگے گنتی نہیں ہے۔ اب یہ جو باقی ڈیجٹ ہیں، ابھی جو گنتی عربوں نے بڑھا دی ہے، یہ انہوں نے انگریزوں سے لی ہے۔ عربی کی اپنی گنتی الفن تک ہے۔ مولانا نے فرمایا میں اگر یہ بتا دوں کہ تیرے سر پہ اتنے بال ہیں، تو یہ گن لے گا؟ جارج جردوک یہ کہتا ہے کہ علی کو اس زمانے میں نہیں ہونا چاہیے تھا، علی بدنصیب تھے، ایسے لوگوں کے زمانے میں پیدا ہو گئے جو ان کی قدر ہی نہیں جانتے تھے، جن کو ان کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے انہیں ہمارے زمانے میں ہونا چاہیے تھا۔ میں کہتا ہوں جناب جارج جردوک، آپ کی محبت اپنی جگہ پہ، لیکن خدا کی قسم اگر علی ہمارے زمانے میں ہوتے اور ہمارے زمانے کے بعد 5000 سال بعد کا انسان جب وہ یہ پڑھتا کہ علی اس زمانے میں تھے، تو وہ یہی بات کرتا جو آپ کر رہے ہیں کہ اس زمانے کے لوگوں کو علی کی قدر کا پتہ نہیں تھا، علی کو ہمارے زمانے میں ہونا چاہیے تھا۔ 5000 سال کا بعد کا انسان یہی دعویٰ کرے گا کہ علی علیہ السلام کو ہمارے زمانے میں ہونا چاہیے تھا۔ مسیح جارج جردوک یہ کہتے ہیں اسی کتاب کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ انہوں نے پوچھ لیا علی علیہ السلام جب کہہ رہے تھے سلونی قبل ان تفقدونی فانی بطرق السماء اعلم منی بطرق الارض، کہ پوچھو جو چاہو پوچھو، اس لیے کہ میں زمینوں کی نسبت آسمانوں کی راہوں کو بہتر جانتا ہوں۔ انہوں نے کیوں نہ پوچھ لیا مولا یہ بتاؤ مریخ میں کیا ہے، مریخ کا رستہ کیسے ہے، چاند کی زمین کیسے ہے، وہاں پہ کیسے جایا جا سکتا ہے، زحل میں کیا ہے، پلوٹو میں کیا ہے، نیپچون میں کیا ہے، ان ستاروں کے بارے میں کیوں نہ پوچھا، آسمان کی راہوں کے بارے میں کیوں نہ پوچھا، کیوں یہ کھجور کے دانوں کے اوپر اٹکے رہ گئے؟ اگر یہ علی سے پوچھ لیتے تو آج ہمیں اتنی ریسرچ نہ کرنی پڑتی، اتنی تحقیق، جو اتنا انسانیت کا وقت لگ رہا ہے یہ نہ لگانا۔ مطلب یہ ہے، موضوع پہ آؤں، واپس آ جاؤں، کہ عیسائی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، سوال یہ ہے سکھ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ کئی سکھوں میں ٹائم نہیں ہے، میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہیں رہ نہ جائے، اگر میں مثالیں دینے بیٹھ جاؤں وقت یہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب میں منبر سے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ حل الدین الا الحب والبغض، کہ دین اس کے سوا کچھ نہیں، یا محبت ہے یا نفرت ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے دل میں جو تھوڑی سی محبت ہے اور میں جو یہ مجلس میں بیٹھ جاتا ہوں تو حق محبت ادا ہو نا، یہ محبت غیر مسلم بھی کرتے ہیں اہل بیت سے۔ تہران کے اندر ایک کرسچینز کی ایک پوری حیات ہے، حیات کہتے ہیں ماتمی دستے کو، ایک پورا ماتمی دستہ جس کا نام انہوں نے ابو فضل العباس رکھا ہوا ہے۔ عاشور کے دن وہ ماتم کرتے ہیں ساتھ تمام ماتمیوں کے ساتھ، انہوں نے اپنے ماتمی دستے بنائے ہوئے۔ یہ محبت کافی نہیں ہے، محبت کیسی ہو؟ جناب سلمان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک کسان کہتا ہے کہ میں نے اپنی زمین کو تازہ پانی لگایا ہوا تھا، ابھی زمین تھوڑی تھوڑی نرم تھی، میں نے دیکھا کہ میری نرم زمین سے دو لوگ گزر رہے ہیں، ایک امیر المومنین علی تھے، ایک ان کے ساتھ سلمان تھے۔ جب یہ دونوں گزر گئے امیر المومنین علی علیہ السلام اور سلمان، تو میں گیا جہاں سے یہ گزرے تھے، میں نے دیکھنا چاہا کہ مثلا یہ کہاں سے گزرے ہیں، کیسے گزرے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص کے قدم لگے ہوئے ہیں، دوسرے شخص کے قدم ہی نہیں لگے ہوئے ہیں، ایک شخص کے قدم لگے ہوئے ہیں دوسرے کے نہیں۔ میں نے کہا آدمی دو تھے قدم ایک ہیں۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ جہاں پہ علی قدم رکھ رہے تھے نہ 1 انچ آگے نہ 1 انچ پیچھے، وہیں پہ سلمان قدم رکھ رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ خوب، میں نے کہہ دیا کہ جناب سلمان کی یہ فضیلت ہے کہ علی کے قدموں پہ قدم رکھ کے چلتے تھے۔
بے شک یہ فضیلت ہے، سلمان کے فضائل میں یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن میرے خیال سے یہ اتنی بڑی فضیلت نہیں کہ ہم اس کو سلمان کی بہت بڑی فضیلت قرار دیں۔ یہ کام میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر ہمارے زمانے میں امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں کہ میری اور تمام عالمین کی جانیں اور روح ان پہ فدا ہو جائے، کیا ہم مولا کے قدموں پہ قدم نہیں رکھیں گے؟ میں بھی رکھوں گا، آپ بھی رکھیں گے، یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ بس سلمان کی فضیلت کیا تھی؟ مولا فرماتے ہیں سلمان کی فضیلت یہ تھی کہ جعل ہوا امیر المؤمنین، سلمان کی خواہش، سلمان کی پسند ناپسند وہی تھی جو خواہش اور پسند ناپسند امیر المؤمنین۔ سلمان کسی چیز سے محبت نہیں کرتے تھے مگر یہ کہ علی اس سے محبت کرتے تھے۔ سلمان کسی چیز سے نفرت نہیں کرتے تھے مگر یہ کہ امیر المومنین علی اس سے نفرت کرتے تھے۔ سلمان نے اپنے آپ کو ختم کر دیا تھا مودت اور محبت اہل بیت میں۔ سلمان نہیں رہ گیا تھا، کچھ نہیں تھا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہوں، بات سمجھانے کے لیے بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں، سلمان اتار تھے میرے مولا کے۔ اتار سے مراد یہ کہ کچھ نہیں چاہتے تھے وہی چاہتے تھے جو علی چاہتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے وہی کرتے تھے جو علی کرتے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا السلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہماری اہل بیت میں سے ہیں۔ صادق آل محمد سے کسی نے پوچھا مولا یہ فقط سلمان آپ اہل بیت، آپ کے جد بزرگوار کی اہل بیت میں سے ہیں یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ مولا نے فرمایا بندہ خدا اس وقت سے لے کر جب سے میرے نانا بزرگوار نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے، قیامت کا سورج طلوع ہونے تک جو کوئی بھی ہم خاندان نبوت سے سلمان کی طرح محبت اور مودت رکھے گا وہ ہر بندہ ہماری اہل بیت میں سے ہوگا، ہر کوئی ہماری اہل بیت میں سے ہوگا۔ لہذا سلمان کی فضیلت یہ تھی جعل ہوا امیر المؤمنین، سلمان کی خواہش، سلمان کی پسند ناپسند علی کی پسند ناپسند تھی، علی کی خواہش تھی۔ لہذا صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات پر۔ محبت اور مودت کیسی ہونی چاہیے؟ لازمی ہے یہ بات میں سمجھا کے آگے بڑھوں، بتا کے آگے بڑھوں۔ اگر ایسے ہی آگے بڑھ جاؤں تو جو کہنا چاہتا ہوں مفہوم مبہم رہ جائے گا، بچوں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ ایک اور مثال عرض کرتا ہوں، اگرچہ شاید یہ لطیفہ ہو لیکن بات پہنچانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ایک چودھری نے اپنے نوکر سے کہا کہ یہ بینگن جو ہوتا ہے بہت مزیدار ہوتا ہے۔ اس نے کہا جی کیا بات ہے، واقعی بہت مزیدار ہوتا ہے۔ اس نے کہا اس کا رنگ کتنا خوبصورت ہے؟ اس نے کہا جی اس کا رنگ بہت خوبصورت ہے، کمال ہے، اس کا رنگ بڑا خوبصورت ہے۔ وہ بینگن کی فضیلتیں گنتا گیا، نوکر آگے سے ہاں میں ہاں ملاتا گیا، ہاں میں ہاں میں۔ دن گزر گیا، اگلے دن جب چودھری آیا، چودھری نے آ کے کہا کہ یہ بینگن نہایت ہی کالے رنگ کا سیاہ ایک بدصورت سبزی ہے کہ جو بالکل بدمزہ ہے، جس کا مزہ بڑا خراب ہے۔ نوکر نے کہا جی بالکل ایک کالے رنگ کی بری سیاہ سبزی ہے کہ جس کا مزہ اور ٹیسٹ بالکل خراب ہے۔ اس نے کہا ہاں ہاں ایسا ہی ہے کہ یہ تو سانپ کے زہر کی طرح ہے۔ اس نے کہا جی سانپ کے زہر کی طرح ہے۔ اس نے بینگن کی خرابیاں بیان کرنا شروع کی۔ نوکر بینگن کی خرابیاں بیان کرتا چلا گیا۔ چودھری نے کہا مجھے یہ بتا کہ کل تو بینگن کی تعریفیں کر رہا تھا، آج تو بینگن کی توہین کر رہا ہے، آخر وہ تعریف کے قابل ہے یا توہین کے قابل؟ اس نے کہا چودھری صاحب میں آپ کا نوکر ہوں، بینگن کا نہیں۔ میں آپ کا نوکر ہوں، میں بینگن کا نہیں۔ اگر آپ بینگن کو اچھا کہیں گے تو میں اسے اچھا کہوں گا، آپ اسے برا کہیں گے تو میں اسے برا کہوں گا، اس لیے کہ میں نے تو آپ کی ہاں میں ہاں ملانی ہے۔ جو کوئی بھی محبت اہل بیت رکھتا ہے اس کو چاہیے ہوتا ہے کہ جو کچھ اس کا آقا، اس کا مولا، اس کا پیشوا، اس کا راہبر کہہ رہا ہے وہ اسی کی ہاں میں ہاں ملائے، اپنی مرضی کا وہاں اظہار نہ کرے۔ اس کو کہتے ہیں محبت یا حب اہل بیت، اس کو
کہتے ہیں، یعنی میں کچھ نہیں ہوں، وہی کچھ ہوں جو اہل بیت پسند کرتے ہیں۔ جب آدمی اس سطح پہ آ جاتا ہے اس وقت اس کی محبت کسی کے ساتھ، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ محبت ایسی محبت ہوتی ہے کہ جو خدا کی جانب سے ہے۔ جب نفرت ہوتی ہے تو وہ نفرت ہوتی ہے جو خدا کی جانب سے ہے۔ یہ معیار محبت ہے۔ ہم عموماً یعنی معصومین کی رائے میں رائے ملا کر، ان کی بات میں بات ملا کر کسی سے محبت کرنا وہ محبت خدا کو پسند ہے، کسی سے نفرت کرنا وہ نفرت خدا کو پسند ہے۔ ہمارے ہاں عموماً ایک پیمانہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے، آپ نے قوالی میں بھی سنا ہوگا اور بھی شعراء پڑھتے رہتے ہیں، میں نے کئیوں سے یہ بات سنی ہے کہ جو بالکل غلط ہے کہ ہم تیری بندگی نہیں کرتے، تیرے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ہم تیری بندگی نہیں کرتے، تیرے بندوں، کیا بندوں میں یزید ابن معاویہ شامل نہیں ہے؟ کیا بندوں میں فرعون شامل نہیں ہے؟ کیا بندوں میں نمرود شامل نہیں ہے؟ کیا بندوں میں شداد شامل نہیں ہے؟ یہ لوگ پیار کرنے کے قابل ہیں یا لعنت کرنے کے قابل ہیں؟ مگر اللہ ان پہ لعنت نہیں کر رہا۔ کیا خدا سارے بندوں پہ رحمت نازل کر رہا ہے اور ان سے محبت کا اظہار کر رہا ہے؟ نا، خدا غیرت مند ہے۔ خدا جو حریم خدا، جو ناموس خدا کی توہین کرتے ہیں، خدا ان پہ لعنت بھیجتا ہے، ان سے نفرت کرتا ہے۔ لہٰذا ایک عبد خدا کو سنت خدا پہ چلتے ہوئے ایک گروہ سے نفرت کرنا ہوتی ہے، ایک گروہ سے محبت کرنا ہوتی ہے۔ یہ جو پیمانہ ہم نے بنا دیا ہے تیرے بندوں سے پیار کرتے ہیں، نا، ہم اس سے پیار کرتے ہیں جس سے اہل بیت پیار کریں، اس سے نفرت کرتے ہیں جس سے اہل بیت نفرت کریں۔ محبت کا معیار یہ ہے، مودت کا معیار یہ ہے، حب اور بغض کا معیار یہ ہے۔ اسی معیار پہ جب آدمی پورا پہنچ جاتا ہے اور پہنچ جاتا ہے، اس معیار تک آ جاتا ہے، اس وقت یہ محبت تبدیل ہو جاتی ہے تبرہ اور تولا میں، یا دوسرے لفظوں میں تبری اور تولی میں۔ دونوں تلفظ صحیح ہے، تبرہ اور تولا بھی صحیح ہے، تبری اور تولی بھی ٹھیک ہے۔ اس وقت یہ محبت تبرہ اور تولا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تبرہ اور تولا کیا ہے؟ تبرہ اور تولا ہم عموماً کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کر کہتے ہیں، فار ایگزامپل فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، یزید پہ لعنت، شمر پہ لعنت، مثلا ابن زیاد پہ لعنت، عمر ابن سعد پہ لعنت، یہ سارے قاتلین حسین ہیں۔ فرعون پہ لعنت، شداد پہ لعنت، نمرود پہ لعنت۔ خوب، میں یہ لعنتیں تو کر رہا ہوں، جب عمل کا میدان آتا ہے میں وہی کام کرتا ہوں جو یزید کو پسند تھا۔ میری لعنت کہنے کا کیا فائدہ؟ ایسی لعنت کہنے کا کیا فائدہ؟ عمل میں اسی جیسا ہوں، زبان سے میں لعنت کر رہا ہوں۔ اقبال فرماتے ہیں، اقبال رحمۃ اللہ علیہ عارف تھے، واقعاً عرفان اقبال پڑھنے والا ہے۔ میں جو جوان بیٹھے ہیں ان سے درخواست کروں گا، دوسرے ممالک کے لوگ حضرت اقبال کو پڑھ پڑھ کے اسکالر اور دانشمند اور دانشور بن گئے ہیں۔ اگر آپ اولاد اقبال کی اولاد ہو کر اقبال کو نہ پڑھیں، بہت بڑا گھاٹا کیا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، ٹائم نہیں ہے کہ میں اس موضوع کو تھوڑا اور کھولتا، انشاءاللہ کسی اور وقت۔ اقبال فرماتے ہیں کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ کا عمل جو ہے وہ تبری اور تولی نہیں کر رہا تو پھر سن لیجئے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل چاہیے ہے۔ اگر میں یزید سے نفرت کرتا ہوں، مجھے ہر وہ کام جو یزید نے کیا تھا اس سے نفرت کرنا ہوگی۔ مثلا ایک دو باتیں، میرے جوان یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں ان سے دست بستہ، یہ یزید داڑھی منڈواتا تھا، اگر میں حسینی ہوں، یزید سے نفرت کرتا ہوں، دوسرے جو مسلمان ہیں ان کے مکتب میں داڑھی رکھوانا سنت ہے، ہمارے مکتب میں فرض ہے۔ اس لیے مکتب اہل بیت میں ایک بال داڑھی کا جڑ سے منڈوانا
کے قتل کرنے کے برابر ہے۔ یزید شراب پیتا تھا، اگر میں حسینی واقعاً تبرہ کرتا ہوں، واقعاً تبرہ کرنے والا ہوں، مجھے شراب سے نفرت کرنی چاہیے، مجھے شراب سے نفرت کرنی چاہیے۔ یزید میمون باز تھا، بندر نچاتا تھا، مجھے بندر نچانے، معاف کیجئے گا بات منبر ہے، بہرحال ایسے لوگوں کی شخصیت ہم اپنے بچوں کو بتانا ضروری ہے۔ یزید جو آج ویسٹ آواز دے رہا ہے کہ میل ود میل اینڈ فیمیل ود فیمیل، مرد سے اور شادی کرے، عورت سے، یزید مردوں سے شادی کرتا تھا، لڑکے پالے ہوئے تھے اس نے جن کے ساتھ شادی، جو یہ جو فعل قوم لوط یہ انجام دیتے ہیں، وہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں؟ تمہارا عمل یزید کی طرح ہے، آپ کہتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ تبرہ اور تولا فقط یہ نہیں کہ زبان سے کہیں یزید پہ لعنت، تبرہ اور تولا حقیقت میں یہ ہے وہ اعمال جو دشمنان اہل بیت نے انجام دیے، مجھے ان سے نفرت ہونی چاہیے، شدید نفرت ہونی چاہیے۔ اہل بیت عصمت و طہارت، گناہ تو کیا، گناہ کا خیال بھی نہیں کرتے تھے۔ مومن کا معیار یہ ہے کہ وہ بھی اس سطح پہ پہنچ جائے، گناہ تو کیا، گناہ کا خیال ہی، آپ مجھے کہیں گے کہ مولوی صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی آدمی آخر گناہ کا خیال تو ذہن میں آ جاتا ہے۔ گناہ کا خیال تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن آپ جو یہاں پہ مجلس میں موجود بیٹھے ہیں، آپ کے ذہن میں کبھی اس کا خیال ہی نہیں آیا، اس لیے کہ ان کی نجاست، ان کی گندگی، ان کی پلیدی آپ پہ واضح ہے۔ مثال دے دوں، مثلا کبھی کسی کے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ میرا اپنا پیٹ سے نکلنے والا جو مدفوع ہے، جو فضلہ ہے، معاف کیجئے گا مثال عرض کروں، وہ فضلہ میں کبھی کھا لوں؟ کبھی کسی کے دل میں خیال ہے؟ کیوں نہیں خیال آتا؟ اس لیے کہ اس کی نجاست، اس کی پلیدی، اس کی گندگی، اس کی غلاظت میرے اوپر عیاں ہے۔ اسی طرح اہل بیت گناہ کا خیال نہیں کرتے تھے، کیونکہ گناہ کی نجاست، گناہ کی پلیدی، گناہ کی گندگی اور غلاظت اہل بیت پہ عیاں تھی، ان پہ عیاں تھی کہ یہ کتنی بڑی سمیل اور بدبودار چیز ہے گناہ کرنا۔ تولا فقط یہ نہیں کہ آپ کہیں یا علی آپ سے محبت ہے، یا علی آپ سے محبت ہے، یا رسول اللہ، تولا بھی یہ تولا نہیں ہے۔ تولا یہ ہے جعل ہوا امیر المومنین، علی کی محبت میں گم ہو جانا، اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر دینا۔ جب ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو اہل بیت سے محبت کرنا کافی نہیں ہے، اہل بیت فرماتے ہیں پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہر وہ شخص جو ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے آپ اس سے محبت کریں۔ تولا یہ ہے ہر وہ شخص جو اہل بیت کی ولایت کا قائل ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کسی مجلس میں، کیوں ہم مومن کا احترام کریں؟ مومن کا احترام کرنا ہم پہ لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر میں تبرہ اور تولا کا قائل ہوں، مومن کا احترام کرنا مجھ پہ لازم ہے۔ کیوں لازم ہے؟ اس لیے کہ مومن کے قلب میں ولایت امیر المومنین ہے، نور اہل بیت ہے، اس نور اہل بیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، اس مومن کا احترام کیا جائے۔ وقت میرا بہرحال دیکھ لیں پورا ہو جاتا ہے اور بیان میرا رہ جاتا ہے، ہر دفعہ اسی طرح ہوتا ہے، پر اللہ تعالیٰ توفیق دے پھر کبھی آپ کی خدمت میں۔ مومن کے لیے احترام کرنا ضروری ہے، مومن کا احترام در حقیقت اہل بیت کا احترام ہے، مومن کا احترام در حقیقت اہل بیت کا احترام ہے۔ جب میں تولا کرتا ہوں تو فقط تولا زبان سے یہ نہیں کہنا، وہ کہنا ضروری ہے، زبان سے اقرار باللسان و تصدیق بالعمل، زبان سے اقرار کرنا، عمل کے ساتھ اس کی گواہی دینا، عمل گواہی دے کہ میں تبرہ کرنے والا اور تولا کرنے والا ہوں۔ مومنین کا احترام کرنا ایسے ہی ہے جیسے اہل بیت کا احترام کرنا۔ آخری گزارش، اور اگر یہ گزارش اصول کافی میں ہے، مومنین اس کو سونے کے پانی کے ساتھ لکھ کر اپنے گھروں پہ لگا لیں، پھر بھی اس کی ارزش اور اہمیت زیادہ ہے۔ میں اسی پہ آج کی مجلس کو جو ہے وہ آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا۔ اتنی قیمتی اور نایاب روایت، ممکن ہے کہ بعض مومنین اس کو پہلی دفعہ سماعت فرما رہے ہیں۔ احواز کا رہنے والا
کسان، اس کو فارسی میں کشاورز کہتے ہیں، انگلش میں فارمر کہتے ہیں۔ ایک کسان اہواز سے چل کر صادق آل محمد کے پاس مدینے میں آیا۔ اس نے آ کے کہا یا ابن رسول اللہ، اہواز میں آپ کا ماننے والا، آپ کے جد علی کا ماننے والا ایک شیعہ حکمران ہے، حاکم ہے، اور وہ نجاشی ہے۔ اس نے میرے اوپر 10,000 درہم، جو یہ زمین کے اوپر مالیات ہوتی ہے، مالیات یا ٹیکسز عائد کر دی ہیں، 10,000 درہم۔ یا ابن رسول اللہ، میں غریب ہوں، میرے پاس 10,000 درہم نہیں ہے، اگر میں ادا نہ کروں تو مجھے سزا ہے، اور اگر ادا کروں تو کدھر سے کروں، میرے پاس ہے نہیں۔ آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ آپ اس کو نصیحت کریں، اسے میری سفارش کریں کہ میرے پاس 10,000 درہم نہیں۔ مولا نے قلم اٹھایا، خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیچے ایک ہی جملہ لکھا سر اخاک یسرک اللہ، مومن بھائی کا دل خوش کرو، اللہ تمہارا دل خوش کرے گا۔ فرمایا جاؤ لے جاؤ، اس کو جا کے دینا۔ وہ لے گیا، جب اس حاکم کے سامنے آیا، اس نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا تیرے مولا کا خط لے کے آیا ہوں۔ کہا دے بسم اللہ۔ جب اس نے دیکھا، اس نے مولا کے خط کو پہچان لیا۔ پہچان لیتے تھے مومنین کہ یہ میرے مولا ہی کا خط ہے۔ صادق آل محمد کے خط کو، 10 خط کو پہچان لیا اس نے۔ جب پہچان لیا، چوم کر آنکھوں پہ لگایا، دیکھا، پڑھا کہ مولا نے لکھا تھا سر اخاک یسرک اللہ، کہ اپنے بھائی کا دل خوش کرو، اللہ تمہارا دل خوش کرے گا۔ اس نے کہا تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے کہا میری حاجت یہ ہے کہ مجھ پر 10,000 درہم ٹیکس عائد مالیات عائد کر دی گئی ہے، حالانکہ میری زمین سے مجھے اتنی آمدن نہیں ہوئی، میرے پاس 10,000 نہیں ہے، میں کدھر سے ادا کروں؟ اس نے کہا رجسٹر لے آؤ مالیات والا رجسٹر لایا گیا، دیکھا تو واقعاً اس کے نام 10,000 درہم لکھے پڑے تھے۔ بہرحال درہم چاندی کے سکے ہوتے تھے، دینار سونے کے سکے تھے۔ اگر 10,000 چاندی کے سکے، اگر ہر سکہ پونے تولے کا یا آدھے تولے کا بھی ہو تو 5,000 تولہ چاندی معمولی بات ہے۔ نجاشی نے کہا کہ میں بیت المال سے تو یہ پیسہ نہیں دیتا، میں اپنے گھر سے آپ کے 10,000 درہم حکومت کے یہ جو ٹیکسز ہیں میں حکومت کے خزانے میں ڈال دیتا ہوں۔ آپ کا دل خوش ہوا؟ اس نے کہا اللہ آپ پہ راضی ہو، جو التفداک، آپ پہ قربان جاؤں۔ نجاشی نے کہا کہ اگلے سال بھی یہ رقم آپ پہ معاف ہے، میں ادا کروں گا، کیا آپ کا دل خوش کیا؟ اس نے کہا اللہ آپ سے راضی ہو، بڑی مہربانی، آپ نے تو بڑا احسان کر دیا۔ نجاشی حاکم نے کہا کہ جاؤ اس کے لیے ایک مرکب لے کے آؤ۔ مرکب اس زمانے گھوڑے کو کہتے تھے، گھوڑا یعنی آج کے زمانے میں ایک گاڑی، اس زمانے کی گاڑیاں یہی گھوڑے ہوتے تھے، جو سب سے اچھی سواری ہوتی تھی وہ گھوڑا فاسٹ ہوتا تھا، تیز رفتار ہوتا تھا، اس کو ایک گھوڑا بھی دیا جائے۔ جب اس کو گھوڑا بھی ملا، اس نے کہا تیرا دل خوش ہوا؟ اس نے کہا بہت دل خوش ہوا، اللہ پہ اس سے زیادہ۔ اس نے کہا کہ یہ جس قالین پہ، اب بادشاہ کے دربار میں بچھا ہوا قالین کوئی سادہ قالین تو نہیں ہوگا، کہا جس قالین پہ تو نے میرے مولا و آقا امام صادق علیہ السلام کا خط مجھے آ کے دیا ہے، یہ قالین بھی اٹھا لے اپنے ساتھ لے جا، کیا تیرا دل خوش کیا ہے؟ کہا مولا پہ راضی ہو۔ نجاشی نے کہا اس کے بعد بھی کبھی تجھے کوئی کام پڑے اب صادق آل محمد کے پاس نہ جانا، سیدھا میرے پاس آنا، میرے بس میں ہوا میں فوراً کر دوں گا۔ صلوات پڑھے مولا محمد و آل محمد کی ذات پر۔ مولا نے فرمایا آپ کا دل خوش ہوا؟ اس نے کہا کہ حد ہو گئی کہ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے اب جاؤ۔ چلا گیا۔ اسی سال یہ بندہ حج پہ آیا، حج سے ہوتا ہوا مدینے آیا، آ کے سیدھا صادق آل محمد کے پاس گیا، کہا کہ مولا آپ کے شیعہ نے تو کمال کر دیا۔ مولا نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے سارا واقعہ بیان کیا۔ وہ بندہ خدا کسان کہتا ہے کہ جیسے جیسے میں واقعہ بیان کرتا گیا، صادق آل محمد کی خوشی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس حد تک صادق آل محمد مسرور ہوئے، خوش ہوئے کہ مجھے لگا مجھ سے زیادہ خود امام صادق خوش
خوش ہو گئے ہیں۔ میں نے سوال کیا، میں نے کہا مولا انعام تو مجھے ملا ہے، خوش آپ ہو گئے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ میں خوش کیوں نہ ہوں کہ ہمارے مومن کی اس عمل پہ مجھ سے پہلے خدا اور رسول راضی اور خوش ہو گئے ہیں۔ جس پہ خدا اور رسول راضی اور خوش ہوں، میں صادق آل محمد اس پر خوش کیوں نہ ہو جاؤں۔ سر اخاک یسرک اللہ، مادی زندگی میں رہتے ہوئے اگر کسی مومن کی مدد کر سکتے ہیں، یہ مدد کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس کا ہماری گردن پہ حق ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ اس کے قلب میں ولایت اہل بیت ہے، نور محمد و آل محمد ہے۔ اگر ہم اس بندے کی مدد نہیں کرتے، میں پورے وثوق سے آپ کی خدمت میں روایت عرض کر رہا ہوں، یہ بات عرض کر رہا ہوں، اگر اس بندے اس مومن کا احترام نہیں کرتے، ہم مولا کا بھی احترام نہیں کرتے، ہم مولا کا بھی احترام نہیں کرتے۔ مولا جب حضرت حجت آئیں گے، صلوات پڑھے مولا کی ذات پر، وہی لوگ مولا کا احترام کریں گے جو مومنین کا احترام کرتے ہیں۔ جو مومنین کے احترام کرنے کی عادی نہیں ہے، قائل نہیں ہے، وہ حضرت حجت کا احترام بھی نہیں کریں گے۔ پورے وثوق سے عرض کر رہا ہوں، حضرت حجت کیونکہ پریکٹس ہے، ایکسرسائز ہے، پہلے ان کے محبوں سے محبت کرے، پہلے ان کے حبداروں سے تولا کرے، پھر خود مولا سے تولا کرے۔ یہ سٹیپس ہیں، پہلے نیچے سے بندہ اوپر جاتا ہے۔ تو لازمی ہے کہ ہم اپنی اس دنیاوی، اس مادی، اس 4 روزہ فانی زندگی میں رہتے ہوئے مومنین کا دل سے احترام کریں۔ بہت ساری چیزیں میں اس کاغذ پہ لکھ کے لے آیا تھا آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے، وقت ختم ہو گیا، میں زیادہ آپ کو بیٹھانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ کلام کی آفت یہ ہے کہ اس کو طولانی کر دیا جائے۔ جب کلام کو لمبا کر دیا جاتا ہے، کلام اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ اتنا کافی ہے، انشاءاللہ کبھی مولا نے مجھے توفیق دی پھر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ اتنا سا عرض کرتا ہوں منزل مصائب پہ کہ شیخ عباس قمی کہ جن کی آپ کتاب پڑھتے ہیں مفاتیح الجنان، میں عموماً ان کا ذکر اپنی مجلسوں میں کرتا رہتا ہوں، انہوں نے بہت ہم پہ احسان کیا۔ واقعاً مفاتیح الجنان کا لکھ کے دینا مکتب تشریحوں پہ بہت بڑا احسان ہے۔ خدا شاہد ہے، ہمارا جسم بیمار ہو جائے، ہم میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں، فارمیسی پہ جاتے ہیں جسم کی صحت یابی کی دوائی لینے کے لیے، روح بیمار ہو جائے تو کدھر سے جا کے دوائی لیں؟ بزرگ علماء فرماتے ہیں روح کی دوائی مفاتیح الجنان میں لکھی ہوئی ہے۔ مفاتیح الجنان روح کا میڈیکل سٹور ہے، روح کی فارمیسی ہے۔ اگر روح بیمار ہو جائے تو مفاتیح کھول کے پڑھیں، بہت سارے علاج لکھے ہوئے، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی نسخہ ایسا فٹ بیٹھے گا کہ ایک مردہ روح دوبارہ سے زندہ ہو جائے گی، جبکہ اس کے اندر ہر نسخہ ایسا ہے کہ جو ایک مردہ روح کو زندہ کرنے والا ہے۔ شیخ عباس قمی کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا علی آغا محدث زادے، قم میں رہتے تھے، آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری کے بڑے قریبی دوست تھے، بہت ان سے محبت کرنے والے تھے۔ علی آغا محدث زادے عالم دین بھی تھے اور ساتھ ساتھ روزے خان بھی تھے۔ فارسی زبان میں روزے خان کہتے ہیں جو اہل بیت کے مصائب بیان کرنے والے ہیں، جو ان کی مصیبت اور مقتل بیان کرنے والے ہیں، اس کو روزے خان، ہمارے ہاں شاید ذاکر کہتے ہیں اس کو۔ ایک دفعہ علی آغا محدث زادے نے محسوس کیا کہ ان کی گردن میں گلے میں درد ہے، ڈاکٹر کے پاس گیا، انہوں نے کہا آپ کو گلے کا کینسر ہو گیا ہے۔ ایک اور ڈاکٹر کے پاس گیا، کسی نے ان کو بتایا کہ چونکہ یہ مقصد ہے کہ بہت ایکسپرٹ ڈاکٹر نہیں ہے، ایران کے فلاں شہر میں ایک برطانیہ سے ڈاکٹر آیا ہوا ہے اور اس کو فارسی بولنا بھی آتی ہے۔ جب وہ ان کے پاس گئے، بالکل سچا واقعہ آپ کی، میں کبھی بھی کوئی واقعہ اس منبر سے ایسا بیان نہیں کرتا، شاید تیسرے چوتھے واسطے سے میں یہ واقعہ آپ کو بیان کروں، جن سے میں نے سنا ہے وہ زبانیں اتنی پاکیزہ، مقدس اور موثق زبانیں ہیں، خدا شاہد شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی باتوں پر شک کیا جائے۔ البتہ کتابوں میں بھی یہ چیزیں لکھی ہیں، کتابوں میں بھی یہ چیزیں لکھی ہیں۔ تو اس ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا آپ کو واقعاً گلے کا کینسر ہو گیا ہے۔
اس نے کہا علاج کیا ہے؟ اس نے کہا علاج آپریشن کے بغیر اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کو 6 مہینے بالکل کوئی بات نہیں کرنا ہوگی، حتیٰ کہ پانی بھی مانگیں گے تو لکھ کر مانگیں گے کہ مجھے پیاس لگی ہے پانی دے، تاکہ یہ جو گلے کی تاریں ہیں یہ ہل نہ جائیں۔ کہا میں مسلمان ہوں، نماز پڑھتا ہوں، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے نماز کی اجازت ہے، نماز کے علاوہ آپ پانی بھی لکھ کر مانگیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، علاج شروع ہو گیا۔ 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، محرم آ گیا۔ چونکہ علی آغا محدث زادے محرم میں مجالس حسین پڑھتے تھے، بستر بیماری پہ پڑے پڑے سوچ رہے تھے کہ مولا میں آپ کا ایک ادنا سا روز خان تھا، مداح تھا، ذاکر تھا، اس سال توفیق نہیں ہے کہ میں آپ کے بچوں کے مسائل بیان کر سکوں۔ یا رسول اللہ اس سال مجھے توفیق نہیں ہے میں آپ کے بچوں کے مسائل کسی کو سنا سکوں، میرے گلے کا کینسر ہو گیا۔ علی آغا فرماتے ہیں رات ہوئی، عالم خواب میں نے دیکھا کہ پیغمبر گرامی اسلام ہے، ان کے ساتھ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہیں، میرے گھر میں آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے گھر کے بہرحال 3 کمرے تھے، ایک کمرے میں میں تھا، دوسرے کمرے میں آقا رسول اللہ اور امام حسین علیہ السلام، تیسرے کمرے میں ہمارے بہنوئی کے جو شیخ عباس قمی کے داماد تھے اور علی آغا کے بہنوئی تھے، ان کا نام تھا سید مرتضیٰ۔ تیسرے کمرے میں سید مرتضیٰ تھے، سید مرتضیٰ بھی مجالس پڑھتے تھے۔ تو علی آغا فرماتے ہیں کہ آقا رسول اللہ نے مجھے کہا کہ علی آغا اٹھو اور سید مرتضیٰ سے کہو مجھے میری بیٹی سکینہ کے مسائل سنائیں، مجھے میری بیٹی سکینہ کے مسائل سنائیں۔ میں چونکہ یہاں پہ بہت سارے پڑھے لکھے اور ممکن بعض علماء میری گفتگو سماعت کر فرما رہے ہوں، میں یہ بات واضح کرتا چلوں، حسین علیہ السلام کی ایک 4 سالہ بچی تھی، 4 یا 5 سالہ بچی تھی، 3 سال سے لے کر تو 4 ساڑھے 4 سال کی ایج بتائی جاتی ہے۔ اس کو عربی زبان میں فاطمہ صغیرہ کہتے ہیں، فاطمہ صغیرہ یا فاطمہ صغرا۔ فارسی زبان میں اسی بچی کو جناب رقیہ کہتے ہیں، اردو زبان والے اسی 4 سالہ بچی کو جناب سکینہ کہتے ہیں۔ چونکہ یہاں پہ اس بچی کو جناب سکینہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اس لیے میں وہی لفظ استعمال کروں گا جو آپ پہچانتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ 4 سالہ بچی مولا کی تھی۔ رسول خدا نے فرمایا علی آغا سید مرتضیٰ سے کہو مجھے میری بیٹی سکینہ کے مسائل سنائے، حسین میرے ساتھ ہیں۔ علی آغا فرماتے ہیں کہ عالم خواب میں اٹھا، دوسرے کمرے میں گیا، سید مرتضیٰ سے جا کے کہا سید مرتضیٰ اس کمرے میں آقا رسول اللہ آئے ہیں، سید الشہداء صاحب ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جناب سکینہ کے مسائل سنا۔ سید مرتضیٰ نے کہا کہ علی آقا مگر مجھ میں طاقت ہے کہ پیغمبر کے سامنے میں جناب سکینہ کے مسائل بیان کر سکوں، میری زبان میں اتنی جرأت ہے میں جناب سکینہ کے مسائل میں نہیں بیان کر سکوں گا۔ علی آقا واپس آ گئے، آگے کہا یا رسول اللہ سید مرتضیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری زبان میں طاقت نہیں کہ آپ کے سامنے میں جناب سکینہ کے مسائل پڑھ سکوں، جناب سکینہ کے مسائل۔ علی آقا فرماتے ہیں کہ آقا رسول اللہ اور ان کے ساتھ امام حسین علیہ السلام اٹھے اور اس کمرے میں آ گئے جس کمرے میں سید مرتضیٰ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جب اس کمرے میں آئے رسول خدا نے فرمایا سید مرتضیٰ مجھے میری بیٹی سکینہ کے مسائل سنا۔ اب جب پیغمبر نے کہا سید مرتضیٰ پہ واجب ہو گیا جناب سکینہ کے مسائل پڑھنا۔ سید مرتضیٰ نے جناب سکینہ کے مسائل پڑھتے ہوئے پہلا مصرع ایک شعر کا کہا کہ دست عدو بزرگ تر از صورت مناست، کہ جناب سکینہ نے کہا کہ ظالم کا تماچا میرے چہرے سے بڑا تھا۔ دست عدو بزرگ تر از صورت مناست، یک سیلی زاد کبود شدے ہر دو گونے ام، ایک تماچا مارا میرے دونوں رخساروں پہ خون جم گیا۔ علی آقا فرماتے ہیں یہ سننا تھا یا پیغمبر گرامی اسلام گرے اور وش کھا گئے؟ یہ سننا تھا، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا۔ چونکہ آپ سنتے ہیں آپ دیکھتے نہیں ہیں، ما
معصوم وہ منظر ہر وقت دیکھتا ہے، معصوم وہ منظر ہر وقت، اس لیے کہ منطق کا ایک قانون ہے کہ جو واقعہ ایک دفعہ اس دنیا میں رونما ہو جاتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ باقی رہتا ہے۔ ہم فقط سنتے ہیں، معصوم دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ روز عاشور امام زمان کے لیے صدقہ دیا کریں، اس لیے کہ جب کربلا کے واقعات مولا دیکھتے ہیں بہت گراں ہے مولا کے اوپر وہ منظر دیکھنا کہ کربلا کے جو مناظر ہیں، اس لیے ہم سنتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی سید مرتضیٰ نے یہ پڑھا کہ دست عدو بزرگ تر از صورت من آس، یک سیلی زد کبود شدے ہر دو گونے ہم، پیغمبر گرامی اسلام نے سنا، غش کھا کے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ علی آقا فرماتے ہیں میں بھی زار زار گریہ کرنے لگ گیا، زار زار، اتنا گریہ کیا کہ میری آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ کسی نے آ کے میرا شانہ ہلایا، کیا ہوا آپ کو، کیا ہوا، آپ رو رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ میری آنکھ کھولی، دیکھا میری زوجہ تھی، میری بیوی تھی، مجھے میں نے کہا مجھے کیوں جگا رہے ہو؟ میں پیغمبر کی بارگاہ میں تھا، جناب سکینہ کے مصائب پڑھے جا رہے تھے، مجلس ہو رہی تھی، آپ نے مجھے کیوں جگایا؟ کہا آپ کو گلے کا کینسر ہے۔ علی آقا فرماتے ہیں میں واللہ العلی العظیم، میں قسم جلالے کھا کر کہتا ہوں اس رات کے بعد آج تک گلے کا کینسر دوبارہ کبھی نہیں ہوا۔ جناب سکینہ کی بارگاہ میں آج ہم عرض ادب کریں گے، اس بی بی سے ہم آج خیرات مانگیں گے۔ بہت بڑی مشکل کش، اپنے بھائی کی طرح باب الحوائج ہے، جناب اصغر کی طرح جناب سکینہ بھی باب الحوائج ہے۔ یہ اہل بیت کے بچے اگرچہ سن کے اعتبار سے چھوٹے تھے، روح کے اعتبار سے بہت بلند مرتبے پہنچے ہوئے تھے۔ چند ایک شباہتیں جناب سکینہ کی جناب زہرا سے بہت ملتی ہیں، چند ایک شباہتیں، اگرچہ سکینہ چھوٹی تھی، عمر میں چھوٹی تھی، لیکن روح میں چھوٹی نہ، روح میں بہت بلند مرتبے پہ پہنچی ہوئی تھی۔ پہلی شباہت جناب سکینہ کی جناب زہرا سے یہ تھی، جناب زہرا کو بابا کے وصال کے بعد تماچا لگا، سکینہ کو بابا کے وصال شہادت کے بعد اجرکم اللہ، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ آپ کی عبادت قبول و منظور فرمائے۔ زہرا کو بابا کے بعد تماچا لگا، سکینہ کو بابا کے بعد تماچا لگا۔ جناب زہرا کو بابا کے بعد جو تماچا لگا اس وقت علی موجود تھے گھر میں، حسنین موجود تھے گھر میں، یہ کربلا نہ تھا، یہ مدینہ تھا۔ جب سکینہ کو تماچا لگا اب شمر کے سوا شمر وہاں پہ موجود تھا جو سکینہ کو تماچے مار رہا تھا۔ پہلی شباہت۔ دوسری شباہت جناب سکینہ کی جناب زہرا کے ساتھ، جناب زہرا کو رات کو غسل دیا گیا، جناب سکینہ کو رات کو غسل دیا گیا۔ فرق یہ تھا زہرا کو غسل دینے والے علی تھے، سکینہ کو غسل دینے والی غزالہ تھی۔ علی جب زہرا کو غسل دے رہے تھے تو جتنے صابر تھے علی، جتنے صابر تھے علی، جب ایک مرتبہ اس ٹوٹی ہوئی پسلی پہ نظر پڑی کہ جو ہمیشہ جناب زہرا چھپا کے رکھتی تھی اور علی کو نہیں دکھاتی تھی، ایک مرتبہ علی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، زار زار بلند بلند گریہ کرنے لگے۔ فضا نے کہا آقا آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کر رہے تھے، آپ خود رونے لگ گئے۔ علی نے فرمایا فضا کیا کروں، ایک ایسے زخم پہ نظر پڑی ہے جو آج تک زہرا نے علی کو نہیں بتایا تھا۔ آزادارو، جب جناب سکینہ کو غسالہ غسل دینے لگی، جناب زینب سے کہتی ہے بی بی اس بچی کو کیا مرض تھا کہ پورے جسم پہ زخموں کے نشان ہیں؟ آزادارو، زینب نے کہا غسالہ، اس بچی کو کوئی مرض نہ تھا، یہ شمر کے تماچوں اور تازیانوں کے نشان ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو عزت عطا، اللہ آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ تیسری شباہت جناب زہرا کے ساتھ جناب سکینہ کی، تیسری شباہت یہ ہے کہ جب جناب زہرا کا وقت آخر آیا تو فرمایا یا علی، یا علی آپ کو یاد ہے آپ نے ایک چادر کے نیچے میرے بابا مصطفیٰ کو غسل دیا تھا؟ فرمایا ہاں زہرا مجھے یاد ہے۔ فرمایا یا علی آپ وہ چادر میرے پاس لے آئے۔ علی اٹھے اور وہ چادر لے آئے۔ جیسے ہی جناب زہرا کے پاس وہ چادر آئی، بابا کا کوئی وقت یاد آ گیا، بابا کا وہ وقت یاد آ گیا جب پیغمبر کو غسل دیا جا رہا تھا،
اس چادر کے نیچے۔ زہرا نے چادر سینے سے لگائی، بی بی کو غش آ گیا۔ امیر المومنین نے وہ چادر جلدی سے اٹھائی اور جا کر کمرے میں رکھ دی کہ دوبارہ جناب زہرا نہ دیکھیں۔ 2 دفعہ پیغمبر کے بعد جناب زہرا کو غش آیا۔ ایک دفعہ یہ چادر دیکھنے کے بعد غش آیا، دوسری دفعہ جب بلال نے لہجہ بلالی میں اذان کہی اور جناب زہرا کو بابا کا زمانہ یاد آیا، جناب زہرا کو اس وقت غش آ گیا۔ لیکن جناب سکینہ کو بھی ایک مرتبہ اسی طرح سے ایک چیز ملی، فرق یہ تھا زہرا کو بابا کے غسل والی چادر ملی، سکینہ کو بابا کا سر ملا۔ سر کجا؟ بابا کے غسل والی چادر کجا؟ بس عزاداران حسین جب سر ملا جناب سکینہ کو، سکینہ نے بابا کے سر کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، باپ سے 2-3 سوال پوچھے۔ پہلا سوال جو جناب سکینہ نے پوچھا، کہا بابا جان شاعر نے کہا بابا جان آنگاہ کے منز نا کے افتادم و غش کردم، بابا تو کجا بودی از ماں کے جدا بودی۔ بابا جان میں جب اونٹ سے گر کر غش کھا کر گر گئی تھی، آپ اس وقت ہم سے جدا ہو گئے تھے نا، آپ کہیں اور چلے گئے تھے نا، آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے نا میرے پیارے بابا، آپ کہاں چلے گئے تھے میرے پیارے بابا، ہم سے جدا ہو گئے تھے۔ انگاہ کے منز نا کے افتادم و غش کردم، بابا تو کجا بودی۔ دوسرا سوال جو جناب سکینہ نے کیا، کہا بابا جان انگاہ کے مراسیلی شمر لعین میزد، بابا تو کجا بودی از ماں کے جدا بودی۔ بابا جان جب شمر مجھے تماچے مارتا تھا آپ کہاں چلے گئے تھے، آپ ہم سے جدا ہو گئے تھے، آپ ہم کو چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے تھے۔ عزادارو تیسرا سوال جناب سکینہ نے کیا۔ سکینہ نے کہا بابا انگاہ کے مرا ظالم فرمان کنیزی داد، بابا تو کجا بودی از ماں کے جدا بودی۔ بابا جب دربار یزید میں شمر نے مجھے کنیزی کا پروانہ لکھ کے دیا، آپ کہاں چلے گئے، ہم سے جدا ہو گئے۔ عزادار و شاعر کہتا ہے سر حسین میں لرزہ آیا، ایک مرتبہ حسین کا سر گویا ہوا، کہا سکینہ آنگاہ کے تو ازنا کے افتادی و غش کر دی، برنو کے سنا بودم از کئی تو جدا بودم۔ سکینہ میں نو کے نیزہ پہ تھا، آپ سے دور نہیں تھا، آپ کے ساتھ تھا، میری بیٹی میں دیکھ رہا تھا۔ عزادارو میرے مولا نے فرمایا سکینہ آنگاہ کے تورا ظالم فرمان کنیزی داد، در تشت طلا بودم در حال دعا بودم۔ جب ظالم نے تجھے کنیزی کا پروانہ دیا، میں یزید کے سامنے تشت میں تھا، یزید میرے لبوں پہ چھڑی مار رہا تھا، مجھ پہ شراب پھینک رہا تھا، سکینہ میں ایسے عالم میں آپ کے لیے دعا کر رہا تھا۔ عزادارو روایت بتاتی ہے فوضعت فمہا علی فمہ الشریف ثم ماتت، سکینہ نے بابا کے منہ پہ منہ رکھا، ایک طرف سر گر گیا، دوسری طرف سکینہ گر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔